بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ ناظرین، بحیثیت پاکستانی ہم سب تضادات کا شکار ہیں۔ اکراس دی ورلڈ جب کبھی بھی ہم اپنا تعارف بینگ پاکستانی کراتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وی بلانگ ٹو اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو سامنے والا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا ہے، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جمہوریت نامی طرز حکومت یہود و حنود کی ایجاد ہے۔ ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر کسی علاقے کا اقتدار کسی جماعت، گروہ یا افراد کے حوالے کرنے کا فلسفہ مغربی اقوام کا ہے۔ اسلام میں تو حکومت سازی اشرافیہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال کے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو پھر اسلام میں تو ایک عالم اور ایک جاہل کی رائے کو برابر مانا ہی نہیں جاتا، تو پھر ہم نے ریاست کے نام میں دو تضادات کیسے جمع کر لیے؟ اس کا صحیح جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن آئین سازوں نے آئین میں ہمارے ملک پاک کا یہی نام لکھ رکھا ہے، لہذا ہم سب اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ایک اور تضاد، کہا جاتا ہے کہ ہم پارلیمانی جمہوریت کے تحت ہمارے پاک وطن میں نظام حکومت چلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں کہ عوام الناس اپنے نمائندگان کو منتخب کر کے پارلیمان میں بھیج دیتی ہیں، اور وہ نمائندگان آپس میں سے کسی ایک کو چیف ایگزیکٹو یا وزیر اعظم منتخب کر لیتے ہیں، اور اس طرح کسی بھی ریاست، کسی بھی ملک کا سسٹم آف گورنمنٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بھی مغرب کی دیکھا دیکھی خود کو پارلیمانی ڈیموکریسی کہتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ کامل یقین نہیں رکھتے کہ کسی پارلیمانی ممبر کو ملک کا چیف ایگزیکٹو یا وزیر اعظم ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ہمارا میرج یہ ہے کہ ہر وہ شخص جسے ہماری اسٹیبلشمنٹ پسند کرے، مناسب سمجھے، اسے اس کا کوئی تعلق پارلیمان سے ہو یا نہ ہو، اسے امپورٹ کر کے ہم وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو قرار دے سکتے ہیں۔ مثلا ہماری گزشتہ تاریخ میں دو نام بڑے اہم ہیں، معین قریشی صاحب اور شوکت عزیز صاحب۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ نام اچھے لگے، بھلے لگے، اور IMF یا ورلڈ بینک نے بھی انہیں ریکمینڈ کیا، تو یہ صاحبان سیدھے فلائٹ پکڑ کے اسلام آباد آئے۔ نہ ان کا تعلق عوام سے تھا، نہ انہوں نے پارلیمان دیکھی، نہ انہوں نے الیکشن کا تصور سمجھا۔ یہ سیدھا ایوان صدر میں گئے، وزیر اعظم کا حلف لیا اور کام شروع کر دیا، حالانکہ ان دو حضرات کے پاس اس وقت قومی شناختی کارڈ تک نہ تھا۔ جی ناظرین، اسی طرح کا بہت زیادہ پرچار ہمارے 1973 کے آئین کے تحت شہریوں کو دی گئی مذہبی، معاشرتی، معاشی، سیاسی آزادیوں سمیت تحریر و تقریر کی آزادی، قول و بیان کی آزادی، جان و مال، عزت و آبرو اور امن و امان کے تحفظ وغیرہ کا بہت چرچا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ کوئی بتائے گا کہ اینگلو سیکسن قانون 1935 کے برٹش ایکٹ میں زیر زبر کامے کی تبدیلی کیے بغیر جو ہمارے معاشرے کے تمام محکمہ جات میں کاپی پیسٹ کر کے امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، اس کے تحت کسی شہری کو کوئی آزادی حاصل ہے بھلا؟ ماسوائے چند درجن جرنیلوں اور ججز کو، چند سو پارلیمنٹیرینز اور ان کے ساتھ چند ہزار بیوروکریٹس کو ملا کر اس مروجہ نظام میں کسی دوسرے شہری کے لیے کوئی آزادی ہے نہ تحفظ۔ 22 کروڑ عوام کے اقتدار اعلیٰ پر قابض یہ چند ہزار لوگ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور ان میں جب بھی کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو صرف اس بات پہ کہ اقتدار اعلیٰ میں میرا حصہ کم کیوں کیا گیا، وگرنہ یہ سب باہم رضامندی سے 22 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، لیکن اب کرائن بتا رہے ہیں کہ یہ نظام اپنی موت آپ مرنے جا رہا ہے۔ گزشتہ 75 سالوں سے
استحصال شدہ عوام اب شاید اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے حق کو جاننا اور پہچاننا شروع کر دیا ہے۔ اب شاید ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری عدلیہ کے ساتھ مل کر زیادہ عرصہ 22 کروڑ پاکستانی عوام کا استحصال جاری نہ رکھ سکیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کامیاب و کامران کرے اور ہماری عوام کو حقیقی آزادی کا تصور جیتے جاگتے دیکھنے اور بھانپنے کا موقع عطا فرمائے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔